اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات رب الارض ورب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد بعدد کل معلوم لکا حرفاً حرفاً حلفاً حلفاً دائماً ابداً الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ محترم سامعین، قارئین، حاضرین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں معراج افضلی مرکز افضلیہ کے جانب سے آج کے سوال کو پیش کرتا ہوں جو پچھلے ہفتے ڈسکشن گروپ میں پیش کیے گئے اور اس پر گفتگو کی گئی۔ وہ اس طرح سے ہے کہ انسانی جسم میں 18,000 عالم کا مقام کیا ہے؟ انسانی جسم میں 18,000 عالم کا مقام کیا ہے؟ ناسوت، جبروت، ملکوت اور لاہوت ہمارے وجود میں کہاں ہیں؟ ناسوت، جبروت، ملکوت اور لاہوت ہمارے وجود میں کہاں ہیں؟ یعنی پہلے سوال میں یہ پوچھا گیا تھا کہ 18,000 عالم، 18,000 مخلوقات سے کیا مراد ہے اور وجود انسانی میں کدھر ہیں؟ اور دوسرے سوال میں یہ پوچھا گیا کہ تنزلات ستہ جو ہے اس کے کیا منزلیں ہمارے وجود میں اور کیا حیثیت ہے، اس پر وضاحت فرمائیں۔ چنانچہ مختلف بزرگوں کے جانب سے جوابات بہت اچھے انداز میں پیش کیے گئے، چنانچہ بہت ہی وقت نکال کر اس گفتگو کو سماعت فرمائیے۔ نہایت ہی عمدہ گفتگو ایوم بہت ہی غور و فکر کرنے کا مقامات ہے۔ زیادہ تر مقام پر، زیادہ تر آڈیو اور ویڈیوز میں ان باتوں پر گفتگو نہیں کی جاتی ہے، یہاں تک کہ مزید یوں کہیے کہ خانقاہوں میں بھی اس کی باتیں جو ہے آج کل نہیں بتائی جاتی ہیں، پوشیدہ رکھی جاتی ہے۔ لیکن چونکہ ان باتوں کو پیش کیا گیا ہے اور مختلف کتب میں بھی شائع ہو چکے ہیں، اس حوالے سے اس پر گفتگو کرنا بہت ضروری ہے، اور کچھ کتب کے جو تفصیلات ہیں وہ ہم آگے بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئیے سب سے پہلے جوابات کی طرف توجہ فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے صوفی جی ایم خلیل صاحب حمدہ پوری صاحب نے فرمایا کہ 18,000 عالم کی وضاحت تحریر و تقریر سے باہر ہے، جو نظر صدیوں کے پار دیکھنے کا وصف رکھتی ہے۔ یہ بات ان صاحب نگاہ حضرات پر روشن ہے۔ اس تعلق سے ہم صرف ایک شعر کہہ کر اس موضوع پر خاموشی اختیار کر لیں گے کہ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، یہاں تک ہے وہاں تک ہے، وہیں تک دیکھ سکتا ہے وہ نظر جس کی جہاں تک ہے۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، یہاں تک ہے وہاں تک ہے، وہیں تک دیکھ سکتا وہ نظر جس کی جہاں تک ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ در حقیقت معشوق مقام ہاہوت میں ہے، معشوق مقام ہاہوت میں ہے اور عاشق مقام لاہوت میں ہے، عارف مقام ملکوت میں ہے، عارف جو ہے مقام ملکوت میں ہے، اور واقف جو ہوتا ہے وہ مقام ناسوت میں ہے۔ یہ نزول ہے، اور عروج میں جب واقف وقوف پاتا ہے تو وصف میں آتا ہے، وصف سے عرفان میں، عرفان سے معارف میں، اور معارف سے رویت میں آتا ہے، تو رویت عاشق بناتی ہے، اور جب عاشق ہوتا ہے تو اپنے آپ کو ہی پاتا ہے۔ بس نگاہ مکیں گاہ وحدت سے تیغ عشق چمکتی ہے، تو ماں سوائے محبوب سب کو شربت فنا چکھاتی ہے۔ بجز معشوق کچھ باقی نہیں رہتا، یعنی عاشق و عشق دونوں معشوق میں فنا ہو جاتے ہیں۔ پس کن تو کنزن مخفیہ مراد ہاہوت سے ہے، یعنی باہوت سے ہے، فحبب تو لاہوت سے ہے، ان عارفہ جبروت سے ہے۔ کن تو کنزا مخفیہ مراد ہاہوت سے، فحبب تو لاہوت سے، ان عارفہ جبروت سے، یعنی چھپا ہوا خزانہ تھا تو مقام ہاہوت میں تھا، جب پہچاننے کا اس کو شوق آیا تو لاہوت ہوا، اور جب مخلوق نے اس کو پہچاننا شروع کیا تو یہ جبروت کا مقام ہے۔ اور مخلقتا الخلقہ سے مراد ملکوت اور ناسوت سے ہے، یعنی اسی تخلیق کے باعث اس نے مخلوقات کو وجود میں لایا، پیدا فرمایا، جو ملکوت اور ناسوت میں جلوہ فرما ہے، یہ اس کے تخلیق کے لیے پیدا کی گئی۔ سلطان عشق کے 4 تخت ہیں، یعنی لاہوت، جبروت، ملکوت اور ناسوت۔ سلطان عشق کے 4 تخت ہیں، یہ 4 مقام بلکہ 4 تخت سے مراد لیے جاتے ہیں۔
لاہوت سے مراد سر یعنی نور ہے، جبروت سے مراد روح ہے، ملکوت سے مراد دل ہے۔ لاہوت سے مراد سر ہے، جبروت سے مراد روح ہے، ملکوت سے مراد دل ہے۔ دل محبت میں روح کے، روح قربت میں سر کے، اور سر وصال خدا میں ہے۔ دل محبت میں روح کے اور روح قربت میں سر کے اور سر وصال خدا میں ہے، جو وحدت بے کثرت ہے، جو وحدت بے کثرت ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ 18,000 عالم کی بات بالکل درست ہے۔ اس پر ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیں کہ ایک دن مسجد نجف میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ مولا یہ لوگ آپ کو خلافت کیوں نہیں دیتے؟ یا مولا علی لوگ آپ کو خلافت کیوں نہیں دیتے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ان کی خلافت کی کیا ضرورت ہے، مجھے ان کی خلافت کی کیا ضرورت ہے، مجھے پیغمبر اسلام نے جانشین مقرر کیا ہے، کیا تم دیکھنا چاہتے ہو میری خلافت کو؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ زہ نصیب کیوں نہیں مولا علی۔ پھر مولا علی نے ایک انگلی سے اشارہ کیا، فوراً ایک بادل کا ٹکڑا آسمان سے اترا، اس پر مولا اور سلمان فارسی سوار ہو گئے اور پہلے عالم میں پہنچے تو وہاں تمام ملائکہ جلوہ افروز تھے اور ایک کرسی لگی ہوئی تھی۔ مولا علی اس پر جا بیٹھے اور پھر تمام ملائکہ کو درس دینے لگے۔ پھر دوسرے عالم میں پہنچے، وہاں تمام روحوں کا ہجوم تھا، وہاں بھی مولا علی نے کرسی پر بیٹھ کر درس دیا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ پھر ہم ایک عالم میں پہنچے جہاں مخلوق نہایت سفید کپاس نما تھی، وہاں بھی ویسے ہی کرسی جلوہ افروز تھی، وہاں بھی مولا نے درس دیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس طرح مولا علی نے مجھے 18,000 عالم کی سیر کروائی۔ پھر وہ بادل کا ٹکڑا ہمیں مسجد نجف میں لے آیا، میں قدم بوس ہو گیا اور برجستہ میں حیرت یہ پوچھتا کہ مولا سچ بتائیے آپ کون ہیں؟ یا مولا علی آپ سچ بتائیے کہ کون ہیں؟ مولا علی نے فرمایا میں وہ ہوں جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 18,000 عالم کا خلیفہ منتخب کیا ہے، میں وہ ہوں جس کو اللہ کے رسول نے 18,000 عالم کا خلیفہ مقرر فرمایا ہے۔ اس روایت کا جو حوالہ ہے مناقب الشہر عاشوب ہے، اس میں دیکھا جا سکتا ہے مناقب الشہر عاشوب۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب جی ایم خلیل صاحب احمدہ پوری، جو نہایت ہی عمدہ طریقے سے دونوں سوالات کے جواب پیش کیے۔ اب آئیے محترم صوفی نور اللہ صاحب قبلہ کی بات سماعت کریے۔ یہ کہتے ہیں کہ 18,000 عالم سے بھی زیادہ عالم ہے اور اس کا مقام انسانی جسم میں دماغ ہے، چونکہ انسان کے صرف ابھی اپنے دماغ کا 5% حصہ ہی استعمال کیا ہے، اگر اس سے زیادہ استعمال کرے تو بہت کچھ دیکھ سکتا ہے اور بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اور پھر اصطلاحاً انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور اس میں ایسے سمجھیں کہ بھیجا ہمارا دماغ ہے۔ انہوں نے اصطلاحاً صوفیانہ گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ بھیجا دراصل ہمارا بھیجا ہے۔ اس میں بڑے اشارے ہیں۔ انسان کا سوچ ہمیشہ چلتا رہتا ہے، دن بھر میں 50,000 سے زیادہ خیالات آتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں خیالات کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، منقطع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس سے خیال بد ختم ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، اور نیک خیال آنا شروع ہوتا ہے۔ اور میڈیٹیشن میں یقیناً یہی سکھایا جاتا ہے۔ یہ گفتگو فرما رہے ہیں جناب صوفی نور اللہ صاحب قبلہ، جو تمل ناڈو سے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ناسوت، جبروت، ملکوت اور ہاہوت ہمارے وجود کے الگ الگ مقامات ہیں، اس کے الگ الگ فریکوینسیز ہیں۔ جس طرح سے 2G، 3G اور 4G اور 5G ہم لوگ سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، جانتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام عالمین کا رب ہے، الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ بہت سارے عالم موجود ہیں۔ اور مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ 18,000 عالم ہیں اور ان میں ان کا میں خلیفہ ہوں، جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ اب آئیے جناب صوفی ظفر افتخاری ظہوری صاحب قبلہ، جو کلکتہ سے ہیں، ان کی باتیں سماعت فرمائیے۔ ناسوت، ملکوت، جبروت اور لاہوت، یہ 4 عالم ہیں جن کا سیر کرنا ہر صوفی کے لیے ضروری ہے۔
حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے اوراد میں لکھا ہے کہ عالم ناسوت عالم حیوانات ہے، اس کا فعل حواس خمسہ سے ہے، جیسے کھانا پینا، سونا، دیکھنا، سننا، سونگنا۔ جب سالک ریاضت سے اس عالم سے گزر جاتا ہے تو وہ عالم ملکوت میں چلا جاتا ہے۔ عالم ملکوت عالم فرشتگان ہے، اس کا فعل تسبیح، تحلیل، قیام اور رکوع اور سجود ہے۔ جب اس عالم سے سالک گزرتا ہے تو وہ عالم جبروت میں جاتا ہے، اور عالم جبروت عالم روح ہے، عالم ارواح ہے، جس کا فعل صفات حمیدہ ہے، جیسے کہ ذوق، شوق، طلب، وجد، سکر، سہو اور محویت۔ جب سالک اس سے گزرتا ہے تو وہ عالم لاہوت میں جاتا ہے، اور عالم لاہوت بے نشاں ہے۔ اس وقت سالک اپنے آپ سے قطع تعلق کرتا ہے، اسی کو لامکاں بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر نہ گفتگو ہے اور نہ جستجو ہے۔ پھر فرمایا کہ اے درویش، عالم ناسوت نفس کی صفت ہے، عالم ملکوت دل کی صفت ہے، عالم جبروت روح کی صفت ہے، اور عالم لاہوت رحمان کی صفت ہے۔ یہ جو باتیں بھی آپ سماعت فرما رہے تھے جناب صوفی ظفر افتخاری ظہوری صاحب کے جانب سے تھا، جس کا حوالہ ہے مفتاح العاشقین۔ کتاب مفتاح العاشقین میں حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تفصیلات بیان فرمائے ہیں، مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اور مزید فرمایا کہ اور انسان کے بھی چار وجود ہیں، ناسوتی وجود، ملکوتی وجود، جبروتی وجود اور لاہوتی وجود۔ ان چاروں میں سے پہلے تین وجود فانی ہیں اور لاہوتی وجود غیر فانی ہیں۔ تین وجود جو ہیں، ناسوتی وجود، ملکوتی وجود اور جبروتی وجود، یہ فانی ہوتے ہیں، لیکن چوتھا جو وجود ہے وہ غیر فانی ہے، جس کو لاہوتی وجود کا۔ ان چاروں کے تعلیم و تربیت کا نصاب بھی الگ الگ ہے، اس کے سلیبس بھی الگ الگ ہیں، اور ان کا شمرہ بھی، ان کے جو ریزلٹ ہیں وہ الگ الگ ہے۔ یعنی ناسوتی وجود کی تعلیم و تربیت کے لیے علم شریعت اور اعمال شریعت کا نصاب ہے، اور اس کی تدریس علماء ظاہر کے ذمے ہے، اور اس کا شمرہ جو ہے انعام ہے، جنت الماوا ہے۔ ملکوتی وجود کی تعلیم و تربیت کا جو نصاب ہے وہ علم طریقت ہے، یعنی کسی شیخ کامل کے ہاتھوں پر بیعت ہو کر اس کے احکام پر صدق دل سے عمل پیرا ہونا۔ اعمال طریقت سے ملکوتی وجود کی نمود ہوتی ہے، جو عالم ملکوت میں پہنچ کر صفات الہیہ کے ملکوتی انوار سے فیض یاب ہوتا ہے۔ اس کا شمرہ جو ہے، اس کا جو رزلٹ انعام ہے، جنت النعیم ہے۔ جبروتی وجود کی تعلیم و تربیت کے نصاب کا نام علم معرفت ہے۔ اس نصاب کی تدریس بھی شیخ کامل کے ذمے ہے۔ اعمال معرفت اختیار کرنے سے انسان جبروت میں داخل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جبروتی صفات کی معرفت حاصل کرتا ہے، اور تقدیر الہی کو سمجھ کر اس کی موافقت اختیار کر کے تسلیم و رضا کا رویہ اپناتا ہے، جس کا ثمرہ یعنی جو اس کا رزلٹ ہے اسے جنت الفردوس کی صورت میں ملتا ہے۔ لاہوتی وجود کی تعلیم و تربیت کا جو نصاب کا نام ہے علم حقیقت، اس کی تدریس بھی شیخ کامل ہی کرتے ہیں۔ علم حقیقت اعمال حقیقت اختیار کرنے سے جبروتی وجود کی نفی ہو جاتی ہے، اور انسان بشریت کی قید سے نکل کر عالم امر میں اللہ تعالیٰ کے مقام قرب یعنی لاہوت کی جنت میں داخل ہو جاتا ہے، جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تحقیق اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ایسی جنت بھی ہے کہ نہ اس میں حور و قصور ہے اور نہ شہد و دودھ، بلکہ اس میں ذات حق تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اللہ اکبر۔ سالک یہاں پہنچ کر مخلص بن جاتا ہے اور شیطان حب دنیا کے شر سے بالکل خلاصی پا جاتا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب صوفی ظفر افتخاری ظہوری صاحب قبلہ، جو مختلف حوالہ جات سے ان سوالات کے جوابات بہت تفصیلی انداز میں پیش فرما رہے تھے۔ ان کا بہت شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اب آئیے جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابو العلائی صاحب قبلہ، جو رانچی جھارکھنڈ سے ہیں، ان کی تفصیلی گفتگو کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ انہوں نے لمبی گفتگو فرما کر کے اس موضوع کو بہت ہی تفصیل سے بیان فرمانے کی کوشش کی تھی۔ آئیے ان کی جو باتیں ہیں ان پر ایک تبصراتی خیال نظر ڈالتے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ قرآن مجید میں 756 مرتبہ جو ہے غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں 756 مقامات پر غور و فکر کرنے کی دعوت ہم لوگوں کو دی گئی اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 4500 سال قبل تخلیق آدم کے ارواح کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے روحوں کو کب پیدا کیا تھا؟ تو 4,500 سال قبل آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے روحوں کو پیدا فرما دیا تھا۔ عالم عادیت میں ایک بیضاوی نما ایک نقطہ تھا، ایک بیضاوی شکل تھی، ایک بیضاوی نقطہ تھا، جس سے جو ہے تمام چیزوں کا ظہور ہوا ہے، اور کاف اور نو سے نورانی ملن ہونے کی وجہ سے کائنات کا ظہور ہوا، جس کو ہم کن کہتے ہیں۔ کن فیکون کے ملن کاف مذکر اور نو مؤنث سے لیا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے، اور یہ نورانی میل سے کائنات کا وجود ہوا ہے۔ آج بھی یہ جو پروسیس ہے، وہ پروسیجر ہے، اس کو غور کیا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے، اور نورانی ملن سے آج بھی انسان کا وجود ظاہر و نما ہوتا ہے، جو نہایت ہی غور و فکر کا مقام ہے۔ 18,000 عالم ہمارے انسانی وجود میں بالکل سمائے ہوئے ہیں، اور پھر اشعار و ترنم میں بھی انہوں نے اس بات کو بیان کرتے ہوئے وضاحت کے ساتھ کچھ معرفتی کلام پیش کر کے اس کو واضح کیا۔ 18,000 عالم کا علم قرآن میں ضم ہے، اور قرآن سورہ فاتحہ میں ضم ہے، اور سورہ فاتحہ بسم اللہ شریف میں ضم ہے، اور بسم اللہ شریف جو ہے بسم اللہ کے بے کے نقطے میں پوشیدہ ہے، اور یہ نقطہ کے بارے میں مولا علی نے خود بیان فرمایا کہ وہ جو بے کا نقطہ ہے وہ میں ہوں، وہ میری ذات ہے۔ مراد اہل بیت مقدس کا جو پنجتن پاک کی ذات گرامی ہے وہ اس سے وابستہ ہے۔ عالم امر مذکر اور عالم خلق مؤنث ہے۔ انہوں نے ایک بہت ہی عمدہ اور گہری بات فرمائی کہ عالم امر جو ہے وہ مذکر ہے، عالم خلق جو ہے مؤنث ہے، اور اس کو آدم و حوا سے جوڑ کے سمجھا جا سکتا ہے۔ یعنی عالم امر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام، اور عالم خلق جو ہے حوا علیہ السلام کو سمجھا جانا چاہیے، اور نور السماوات اور عالم ارض و خلق کو جو ہے اس طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ نور السماوات جو ہے عالم امر سے ہے، اور نور الارض و خلق جو ہے وہ حوا سے اس کو تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اس کو تھوڑا سا انہوں نے گہرائی سے یہ پیش کیا کہ نور السماوات جو ہے وہ عالم امر کا نطفہ ہے، اور یہ جو عالم خلق کا نطفہ ہے وہ حوا کا رحم ہے۔ قلب و جگر میں آدم و حوا کی حکمت چھپی ہوئی ہے، اس کو انہوں نے وضاحت سے بیان فرمایا۔ ہر بچہ جو ہے برزخ محمدی پر مشتمل ہوتا ہے، صورت محمدی پر مشتمل ہوتا ہے، اور فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، انہوں نے یہ بیان فرمایا۔ اور انہوں نے یہ بھی بیان فرمایا کہ 9 ماہ جو ہے بچے کو حمل میں رکھا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے مرد اور زن کی تشکیل ہوتی ہے، تو اس کو ایسے سمجھنا چاہیے کہ 9 ماہ مرد کے لیے اور 9 ماہ عورت کے لیے۔ تو اس طریقے سے 18 ماہ کو بھی انہوں نے کیلکولیٹ کر کے یہ بتایا کہ اس طریقے سے جو ہے 18 ماہ 18,000 عالم سے اس کو تشبیہ دیا جا سکتا ہے، یعنی 9 آدم کے لیے اور 9 حوا کے لیے۔ یعنی آسمان اور زمین کے کل جو ہے اگر جوڑا جائے، سمجھا جائے، تو 9 دونا 18,000 عالم کی تخلیق سے اس کو سمجھنا چاہیے۔ کل کائنات کا مجموعہ آدم ہے، زمین آسمان کا نمونہ اس میں موجود ہے، اور 7 طبق زمین اور 7 طبق آسمان اسی کے اندر موجود ہے، جس میں ایک محل ہے جو 12 دری ہے، اس میں 9 جو دروازے ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں اور 3 دروازے بند ہیں، اور اس پر پہلے بھی گفتگو ہم لوگوں نے دوسرے آڈیو کلپ میں کیا ہے۔ چنانچہ 18,000 مخلوق اور 18,000 عالم جو ہے انسانی وجود میں ایک نہایت ہی پوشیدہ راز ہیں، جس کو بہت غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے، اور تمام باتیں کھول کر بیان نہیں کی جا سکتی۔ تمام عالم انسانی وجود میں نمونہ ہے۔ انسان کو اللہ نے اپنے صورت پر پیدا کیا اور اپنے صفات پر پیدا کیا۔ جسم کے حصے کو اگر جوڑا جائے تو سر، سینہ، پیٹ، 2 ہاتھ، 2 پیر، یہ 7 بر اعظم ہوتے ہیں، اور 80% پانی جسم میں بھی سمندر کی طرح ہے جو بحر اعظم کی صورت رکھتا ہے۔ ندیاں ہیں، اور جو 3 موسم ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپے لیے جا سکتے ہیں، سردی، گرمی، برسات۔ ہڈیاں پہاڑ کے مانند مثال، بادل جنگلات کے مثال، پسینہ آنسو اور پیشاب جو ہے بارشوں کی مثال، آنکھیں چاند سورج کی مثال کا نمونہ ہے۔ دل کو عرش کا مقام سمجھنا چاہیے، اور مقام محمود سر کو سمجھنا چاہیے، اور مقام بیت المعمور اور بیت المقدس عرش کا کھمبا، ریڑھ کی ہڈیاں، اور یہ 7 لطائف جو ہیں، یہ 7 طبق جنت و جہنم اور دوزخ اور زمین آسمان کے 7 طبق سے تشبیہ دیے جاتے ہیں۔ اور بھی اس میں بہت سارے راز ہیں۔ دودھ اور شہد کی نہریں جو ہے جاری ہیں، وہ ماں کے پستان سے سمجھا جا سکتا ہے، مثل صفا مروہ کے ہیں،
اور اس کے علاوہ جو ہے مردوں کے جو پستان ہے وہ مثل کوہ طور سے تعبیر کیے جاتے ہیں، اور اس پر بھی غور کرنا چاہیے، جو نہایت ہی مارکیبل باتیں ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ سیاہی کے جو نشان مردوں کے سینے پہ ہوتے ہیں وہ جلنے کے صاف طور سے نشان ہیں۔ غار شور اور غار ہرا جو ہے یہ حضائے تناسل اور مثل لوح قلم کے ہیں، یہ ساری مثالات ہمارے وجود کے اندر ہیں۔ ان تمام باتوں میں بہت سارے راز و بھید ہیں، اور جس میں ہمارا ایک محل ہے جو 12 دری کا محل ہے، جس میں 9 کھلے دروازے اور 3 دروازے بند ہیں، اور اس پر بھی بات پہلے ہو چکی ہے، اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ جو کھلے دروازے ہیں وہ تو سارے جانتے ہیں ہم لوگ، جو بند دروازے ہیں وہ 2 پستان اور 1 نابھی ہے۔ اس طریقے سے 18,000 مخلوق عالم کے راز کو سمجھا جا سکتا ہے۔ پھر انہوں نے دوسرے سوال پر لب کسائی کرتے ہوئے کہا کہ کلمہ طیب کو 6 حصے پر مشتمل سمجھنا چاہیے۔ پہلا جو حصہ ہے وہ لا ہے، اس کا جو رنگ ہے وہ کالا ہے، لا کی تجلی کالی ہے، اور یہ نفس کا مقام ہے، آگ کا مقام ہے، اور اس کا جو مقام ہے وہ قان سے مراد لیا جاتا ہے، اور اس کا جو مزہ ہے وہ کڑوا ہے، اور نفس امارہ ہے۔ اس میں تکبر، حسد اور شرک و ریا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ساری برائیاں اس کے اندر ہوتی ہے۔ اس کی جو مثال ہے کتے کی شکل کی ہوتی ہے، اور اس میں انانیت بالکل بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اس کا جو عالم ہے، لا کا جو عالم ہے، عالم ناسوت ہے یا عالم حیوانات ہے۔ اس کا جو یہ ہے مقام حواس خمسہ ہے، کھانا پینا سونا اس میں ہوتا ہے۔ اس کی منزل جو ہے مقام ناف ہے، اور اس کا فرشتہ جو ہے عزازیل ہے۔ دوسرا تجلی جو ہے وہ کلمے کا وہ کیا ہے؟ دوسرا تجلی ہے الہا۔ اس کا رنگ اجلا ہے، یہ قلب کی صفت ہے، یہ نفس لوامہ ہے، مقام اس کا نیک خصلت اس میں ہوتی ہے، اور اس میں ذکر قلبی ہے، اور یہ مقام عالم ملکوت ہے۔ مقام اس کا قلب بتایا جاتا ہے، جبرائیل اس کا فرشتہ ہے، اور اس کا جو راستہ ہے وہ طریقت ہے، یہ ممکن الوجود کی حیثیت رکھتا ہے، اور شکل اس کا جو ہے بیل گھوڑے کی طرح ہے۔ تیسری تجلی جو کلمہ کی ہے وہ ہے الا اللہ۔ اس کا رنگ ہرا ہے، ہرا سے مراد زندگی ہے، اس کا جو مقام ہے روح ہے، اس کی عناصر جو ہے ہوا ہے، اور پھیپھڑا سے اس کا مقام لیا جاتا ہے۔ اس میں صفت دیکھتا پن، مشاہدہ پن، اور اس کا جو نفس ہے وہ نفس ملہمہ ہے، اس کا جو ذکر ہوتا ہے وہ روحی ہے، اور یہ مقام جو عالم جبروت ہے، اور اس میں کشف و کرامت بھی واضح طور سے ہو سکتی ہے۔ اس کا فرشتہ ہے، اسرافیل ہے، لباس اس کی حقیقت ہے۔ چوتھا جو تجلی ہے کلمہ کی وہ کیا ہے؟ محمد۔ لا الہ الا اللہ تو ہو چکا ہے، اس کے بعد محمد۔ اس کا رنگ جو ہے لال ہے، مقام سر ہے، یہ گنج مخفی ہے، عناصر اس کا پانی ہے، اس کا جگہ کلیجہ بتایا جاتا ہے، دروازہ آنکھ ہے، مزہ اس کا کھٹا بتایا جاتا ہے، اور فرشتہ اس کا میکائیل ہے، اور لباس اس کی معرفت ہے، یہ عارف الوجود کی حیثیت رکھتا ہے، اور وجود محمدی بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس کا جو نفس ہے نفس مطمئنہ ہے، عمل اس کا بھی مشاہدہ ہے، فنا ہونا ہے، اور ذکر اس کے ذکر سری بتائے جاتے ہیں۔ اس کا جو عالم ہے وہ عالم لاہوت ہے، مقام محمد کا، اور اس کی جو منزل بتائی جاتی ہے وہ لا مقام بتائی جاتی ہے۔ پانچواں رسول ہے، لا الہ الا اللہ محمد کے بعد رسول کی تجلی جو ہے وہ پیلا بتایا جاتا ہے، گھر مٹی اور دروازہ اس کا منہ بتایا جاتا ہے، نفس اس کا رحمانی ہے، ذکر اس کا خفی ہے، مقام عالم جو عالم ہاہوت بتایا جاتا ہے، اس کو فرشتہ اس کا عزرائیل ہے، لباس وحدت ہے، اور وحدت الوجود اس کا جو ہے مقام بتایا جاتا ہے۔ چھٹا جو آخر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے آخر کا، وہ آخری اور چھٹی تجلی جو ہے کلمے کی وہ بے رنگ ہے، وہ بے رنگی کی حیثیت ہے، مقام ذات ہے اس کا، ذکر اخفا بتایا جاتا ہے، عالم اس کو عالم سیاحوت کہتے ہیں، وجود مشاہدت الوجود اس کو کہا جاتا ہے، شاہد الوجود یا مشاہدت الوجود، اور اس کے بارے میں تفصیلات بہت تفصیل سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ 6 مقامات کا تفصیل ابھی جتنا ممکن ہوا جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابو اللہ صاحب نے بیان کیا ہے، الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے بیان کیا، اور اس کے بعد تھوڑی سی بات آخر میں انہوں نے جو ہے یہ بیان فرمائی کہ سورہ دہر میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، لا کا ذکر ملتا ہے، قرآن مجید میں سمجھنا چاہیے، اور نطفہ گنج مخفی کب بنتا ہے اس پر بھی انہوں نے بات کی، پھر وجود و عدم کے بارے میں انہوں نے بات کی، پھر 18,000 عالم کا ظہور کیسے ہوا،
اور یہ تنزلات ستہ کا جو ذکر میں نے اوپر ابھی کیا ہے اس پر بھی باتیں ہوئی ہے، اور بے صورتی کی صورت میں آنا کیسے ہوا یہ بات بتایا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ تمام باتوں کو سمجھنے کے لیے جو ہے وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وسیلہ مرشدی ہی جو ہے انسان کو جو ہے ارتقاء کی طرف لے جاتا ہے۔ اور نور سے نور کیسے جدا ہوئی اور کیسے ہمدم میں دم آیا اور ہوا کا نمود ہوا، اور مقام جو ہے کیسے تبدیل ہوا، اور وہ بے رنگی سے رنگ میں کیسے آیا، عدم سے وجود میں کیسے آیا، یہ ساری باتیں کو سمجھنے کے لیے جو ہے پیر و مرشد کی صحبت میں بیٹھ کر کے عمل کرنا چاہیے، ذکر لینا چاہیے، اور مراقبہ سے یہ ساری باتیں پتہ چلتی ہے۔ تو امید ہے کہ یہ مختلف سوالات کے جوابات دینے میں یہ کامیاب رہے، اور انہوں نے حوالات جو پیش کیے ہیں اس حوالے کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ صوفیہ اسلام اور جدید سائنس نام کی کتاب ہے جو مداریہ سلسلہ کی، اس میں بھی یہ باتیں درج کی گئی ہے قرآن کے حوالے سے۔ پھر تصوف رحمانی میں بھی ان تمام باتوں کو سمجھا پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک غیر مطبوعہ کتاب ہے سرکار میں مہندی رحمۃ اللہ علیہ کی، حرف لوح، جو کبھی جا کے انشاءاللہ شائع ہوگی، تو اس میں بھی یہ ساری باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تمام باتیں جو ہے بھی اوپر جو ذکر ہوئی، اس میں بہت ساری باتیں چھوٹ بھی گئی ہے، بہت سی باتیں غلط بھی ہو سکتی ہیں، چونکہ جتنا انفارمیشن کلیکٹ ہوا ہے اتنا ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور زیادہ تفصیلات لینے کے لیے آپ مندرجہ بالا مذکورہ کتابوں کا جو ہے مطالعہ فرما سکتے ہیں، یا اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں بیٹھ کر اس پر غور کر سکتے ہیں۔ جناب صوفی ندیمی ابوالعلائی صاحب کا بہت شکریہ۔ اب آئیے محترمہ ڈاکٹر سبانہ خان وارثیہ صاحبہ کی بات سماعت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 18,000 عالم اور 18,000 مخلوق تمام ہمارے وجود میں پوشیدہ ہیں، اور تمام 18,000 مخلوق کی صفات اور جز جو ہے اشرف المخلوق میں یعنی انسان میں موجود ہیں، اور تمام مخلوق اپنے اپنے گروپ میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ وجود میں ہی ناسوت، جبروت، ملکوت اور لاہوت اور ہاہوت موجود ہے۔ یہ ہمارے پیر کے انگوٹھے سے لے کر کمر تک ناسوت، اور کمر سے اوپر کے حصے میں جبروت، ملکوت، لاہوت اور ہاہوت موجود ہے، جیسا کہ ابھی تفصیل سے اس کے بارے میں جناب صوفی صاحب نے ذکر کیا ہے۔ اور اس کو اپنے وجود میں سمجھنا اور دیکھنا اور اس کو روحانی ترقی کرنا یہ سب سے بڑا معنی رکھتا ہے، اور اس منزل و مقام پر جو ہے پہنچنا اور طے کرنا معنی رکھتا ہے۔ اب جناب صوفی گوہر علی شاہ بابا اسحاق کیا کہتے ہیں یہ سنتے ہیں۔ 18,000 عالم اور 18,000 مخلوق ہمارے وجود کے اندر ٹھیک اسی طرح سے سمایا ہوا، جس طرح سے ایک بیج کے اندر پورا درخت سمایا ہوا ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ جسم کا ہر ایک عضو اپنے آپ میں ایک عالم ہے، ہر آرگنز جو ہے اپنے ایک عالم کی مثال رکھتا ہے، اور اس کے اندر بھی کئی عالم موجود ہیں، پردے در پردے، پرت در پرت بہت سارے عالمین ہیں، اور جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے تفصیل سے، اس میں بہت سارے راز و بھید چھپے ہوئے ہیں۔ مزید صوفی گوہر علی شاہ بابا اسحاق قبلہ صاحب نے کہا کہ صوفی شرف الدین ندیمی ابوالعلائی صاحب قبلہ کی جو بات ہے وہ بالکل صحیح ہے، اس کی تائید انہوں نے کی۔ مزید انہوں نے کہا کہ جس طرح ایک نقطہ میں پورا برہمانڈ سمایا ہوا ہے، وہ نقطہ وجود انسانی ہے، اسی میں پورا برہمانڈ، پورا کائنات سمایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے انسانی وجود کو بنایا ہے، اسے پیر و مرشد کی صحبت میں رہ کر سمجھنا چاہیے اور سمجھا جا سکتا ہے۔ مزید انہوں نے فرمایا کہ مقام ناسوت اندھیرا ہے، وہ حیوانی مقام ہے، پھر جب ہم مرشد سے بیعت لیتے ہیں اور ان سے ذکر و اذکار لے کر آگے بڑھتے ہیں تو وہ مقام ملکوت آتا ہے، وہاں ہمارے اندر فرشتوں کی صفت آتی ہے، پھر ہمیں آدم کو سجدہ کرنا ہوتا ہے، اور آدم ہمارے پیر و مرشد ہوتے ہیں۔ یہاں سجدہ کرنے سے مراد مرشد میں فنا ہونا ہے۔ جب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو پھر مقام جبروت ہے، یہاں پر پہچان ہوتی ہے پیغمبروں اور رسولوں کی۔ پھر مقام لاہوت آتا ہے، وہاں صرف عشق و محبت ہی رہتا ہے۔ یہ سب مقامات اور راز آسان نہیں ہیں، پیر و مرشد ہی بتاتے ہیں، دھیرے دھیرے ذکر و اذکار سے یہ ساری باتیں کھلنے لگتی ہے۔ بہت شکریہ جناب صوفی گوہر علی صاحب بابا اسحاق صاحب اور دیگر تمام محققین اور تمام پیران اعظام اور تمام اسکالر حضرات کا۔ امید ہے کہ اس موضوع پر ساری باتیں سننے کے بعد بہت سارے علم میں اضافہ ہوئے ہوں گے، اور بہت سی باتیں آپ کو نئے طور سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اکثر و بیشتر ان سوالات کے جوابات دینا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ہم لوگوں نے کوشش کیا کہ اس موضوع پر بھی بات کیا جائے، اور ایسے سوالات جب گروپ ڈسکشن میں آتے ہیں
اور لوگ جب کرتے ہیں تو اس پر بات کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ کو اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ انسانی جسم میں 18,000 عالم کا مقام اور 18,000 مخلوق کی کیا حیثیت ہے، اور ناسوت، جبروت، ملکوت اور لاہوت ہمارے وجود میں کیسے اور کہاں ہیں، اور تنزلات ستہ سے ہم لوگوں نے جو ہے پہلے بھی ذکر کیا ہے دوسرے آڈیو کلپ میں کہ کس طریقے سے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اپنے بے رنگی سے رنگ میں اور عدم سے وجود میں کیسے جلوہ افروز ہوا، اس کی ذات سے کیسے صفات میں ظاہر ہوا، اور اس طریقے سے ہم اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں اور اس کے قربیت میں جگہ مقام حاصل کرتے ہیں، اور پھر اسی مقام کے طرف جب ہم لوٹتے ہیں تو ہم کو پیر و مرشد کے وسیلے سے اور ان کی نگرانی میں بالکل اس مقام ناسوت سے ملکوت اور ملکوت سے جبروت اور جبروت سے لاہوت اور ہاہوت کے جانب سفر کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، یعنی ہم لوگ جو طائر لاہوتی ہیں، ایک طائر ہاہوتی ہیں، اور ہم لوگ عالم ناسوت میں آ گئے ہیں، اور ہم کو حلال رزق کھا کر محنت و مشقت کر کے پھر اپنے منزل و مقام کو پانا ہے۔ اس کے لیے ہم کو اس آدمی کے قریب رہنا ہے جو پرواز کر کے اس مقام پر پہنچنے والا ہو یا پہنچ چکا ہو۔ چنانچہ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ کامل پیر کی صحبت میں بیٹھیں اور ان سے تعلیم و تربیت اور سلوک کی جو راہیں طے کرنے کے جو ذکر اذکار ہوتے ہیں وہ لیں، اور آگے بڑھتے چلیں اپنے منزل و مقصود کی طرف رواں دواں ہوں، اور ان پیروں سے بچیں جو صرف لوگوں کو مرید کرتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ ویسے پیروں سے بچنا ہے اور ویسے پیروں سے دوری اختیار کرنا ہے، بلکہ کاملین کی صحبت میں رہنا ہے تاکہ ہم اپنے منزل و مقصود کو پا سکیں، نہ کہ ہم ان کا شوشن کا شکار ہو سکیں اور ہم اس طریقے سے دنیا میں پیچھے رہ جائیں اور مرنے کے بعد بھی ہم کو مایوسی اور ندامت اٹھانا پڑے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو پیر کامل عطا کرے اور پیر کامل سے تمام تصوف کی راہیں چلنے اور اس کے سبق لینے اور آگے بڑھنے کی توفیق رفیق عطا ہو۔ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ میرے لیے دعا کیجیے، انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اپنے منزل و مقصود پر پہنچیں گے۔ آخر دعوا انا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔